وائٹ شلوار قمیض پہنے شیشے کے سامنے کھڑا وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھنا جب تم وائٹ ڈریس پہنو گے تو بہت پیارے لگو گے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پرانا منظر لہرایا۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ کیا؟ ماجد نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ خود دیکھ لو، یہ کہہ کر گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا؟ یار حد ہے، آپ کو پتہ ہے میں وائٹ کلر نہیں پہنتا، پھر بھی آپ وائٹ ڈریس لے آئی۔ میں اتنے پیار سے لائی ہوں ماجد۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ مجھ پہ اتنے حسین کلر سوٹ نہیں کرتے، میں نہیں پہنوں گا، سوری۔ کیوں نہیں پہنو گے؟ بس ایک بار ہی پہنوں گا اس رنگ کا کفن۔ شٹ اپ ماجد، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ جو بھی ہے، پر میں یہ نہیں پہن رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ پہنو، اپنے پاس رکھ لو سنبھال کر۔ رکھ کر کیا کروں جب پہننا ہی نہیں؟ رکھ لو نا، جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی اس دن پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گی۔ اس کی بچکانہ بات پر ماجد کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اس خوش فہمی سے باہر نکلیں، اور اگر ہو گئی تو سید ماجد شاہ محبت کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اپنے سینے پر دستک دی۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو مجھے ماجد کو پگھلا سکے۔ اتنا غرور، یہ غرور نہیں ہے، اعتماد ہے خود پر، اور یہ فلمی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ جس دن اس سید ماجد شاہ اور شاہ صاحب کو محبت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اس دن پوچھوں گی۔ خیر چھوڑو، ٹھیک ہے، اس دن مت پہننا، بلکہ یوں کرنا، جس دن میں مر جاؤں تب پہن کر آ جانا۔ اف، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، مرنا تو ہے ہی۔ اچھا بس چپ۔ اور کیا لائی ہیں آپ میرے لیے؟ قرآن پاک لائی ہوں۔ سچ میں؟ لائیں دیں مجھے، یہ سب سے خوبصورت تحفہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ میں چاہتی ہوں جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو اس دن تم دوسرے عاشقوں کی طرح کوئی گانا یا شعر سنا کر مجھے پرپوز نہ کرو، بلکہ قرآن کی تلاوت کرو میرے سامنے۔ پھر وہی محبت، میں نے کہا نا مجھے محبت نہیں ہو سکتی، پھر کیوں اتنے یقین سے کہتی ہیں آپ؟ بس مجھے پتہ ہے تبھی کہتی ہوں۔ وہ منظر کسی دھند کی طرح آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ وہی شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے وہی قرآن پاک اٹھا لیا۔ اس کی سماعتوں سے پھر ایک آواز ٹکرائی، اور جس دن تمہیں مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرے سامنے بیٹھ کے۔ قرآن کو سینے سے لگائے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پیچھے سے کسی نے اسے پکار کر پوچھا تھا، کہاں جا رہے ہو اس وقت تیار ہو کر؟ ماجد، خیریت تو ہے؟ لیکن وہ کہاں سن رہا تھا کسی کی، اس کی کانوں میں تو صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اور جس دن تمہیں محبت ہوگی تم کسی کی کوئی بات نہ سن سکو گے، نہ سمجھ سکو گے۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زن کی آواز آئی اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ اس نے ایک شاپ کے سامنے رکا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسی کے ساتھ ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ مجھے سفید کلر کے تازہ پھول چاہیے۔ دکاندار نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کتنے چاہیے؟ جتنے ہیں سب دے دو۔ سب؟ ہاں سب کے سب، اور جس دن مجھ سے اظہار کرنے آؤ تو سفید پھول لے کر آنا۔ وہی آواز پھر سے اس کی کانوں میں گونجی، یہ لیں صاحب جی۔ جی۔ اچانک سے دکاندار کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیسے نکال کے دکاندار کو تھما دیے۔ میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، سارے رکھ لو۔ پھولوں کو پکڑے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اور جس دن تمہیں محبت ہوگی اس دن تم خود کو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان سمجھو گے۔ پیچھے سے دکاندار ہڑبڑایا تھا، لگتا ہے دیوانہ ہے کوئی۔ اس نے پھر سے گاڑی دوڑا دی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا، اور دھند تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی کار دوسری کار سے جا لگی۔ کون ہے یہ پاگل کا بچہ جسے اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی؟ ایک آواز ابھری اور پھر ایک بھاری بھرکم انسان باہر نمودار ہوا۔ باہر نکلو ذرا۔ اس نے ماجد کا گریبان پکڑ کر باہر نکالا۔ تمہیں میری گاڑی نظر نہیں آئی؟ دیکھو پچھلی لائٹ توڑ دی تم نے۔ پی کے گاڑی چلا رہے ہو کیا؟ آئی ایم سوری، معافی چاہتا ہوں سر، دھند کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے میں بھرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیسے نکالے اور آدمی کو تھما دیے۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، یہ کہہ کر وہ اس آدمی کے گلے لگ گیا۔ اور جس دن تمہیں محبت ہوگی اس دن تمہاری یہ اکڑ کھڑوس پن سب غائب ہو جائے گا۔ تمہاری آنکھوں میں بے حسی ہر وقت دکھائی دیتی ہے، اس کی جگہ محبت لے لے گی، صرف اور صرف محبت۔ نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ کار والے کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ یہ پیسے بھی رہنے دو، صرف لائٹ ٹوٹی ہے، میں خود ٹھیک کروا لوں گا، تم جاؤ لڑکے۔
وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں سر، آپ یہ پیسے رکھ لیں پلیز، میں چلتا ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ وہ پھر سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پیچھے سے آدمی بڑبڑایا، یہ کوئی دیوانہ ہے جسے کسی کے غصے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جانے وہ کب سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچ آیا۔ اتنی مسافت طے کر کے رات کے آخری پہر وہ گاڑی سے باہر نکلا، ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ سے قرآن پاک کو سینے سے لگائے آگے بڑھتا گیا۔ وقت آ گیا تھا، اظہار کا وقت، پھول پیش کرنے کا وقت۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ اس کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ جانتا ہوں پیارا لگ رہا ہوں، آخر کار وائٹ ہی پہن لیا میں نے۔ وہ اب نیچے بیٹھ چکا تھا زمین پر۔ وہ پھول آپ کے لیے لایا ہوں، میرا بس چلتا تو پورا باغیچہ اٹھا لاتا۔ اور پھر وہ خود ہی ہنس دیا۔ آخر کار مجھے آپ سے محبت ہو ہی گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ لیکن میں نے دیر کر دی نا، واقعی بہت دیر کر دی۔ جو بات مجھے کسی خوبصورت لمحے میں مسکراتے ہوئے کرنی تھی، وہ بات میں یہاں اس سنسان قبرستان کی ایک سیاہ کتبے والی قبر پر بیٹھ کر رو کے کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کی چاہتوں کا مان نہیں رکھا، میں شرمندہ ہوں۔ ایک آنسو لٹک کر اس کی قبر پر جا گرا۔ وہ پھر جیسے اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، بے حد محبت۔ سید ماجد شاہ آج ہار گیا، آپ جیت گئیں اور میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس کی کہی ہوئی بات ایک بار پھر کانوں میں گونجی۔ اور جب تمہیں مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔